السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج ہم بات کریں کہ ٹیررزم فائنانس کیسے ہوتا ہے، ان کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ٹیررسٹ کے پاس ایڈوانسڈ ویپنز ہوتے ہیں، ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے، تو یہ ان تک ان کے پاس اس چیز کی رسائی کیسے آتی ہے۔ ہم جب ٹیررزم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی آتی ہے، ہڈن ٹریننگ کیمپس آتے ہیں، لیکن ہر گولی، ہر دھماکے کے پیچھے اس سے بھی ایک خطرناک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسہ۔ اور یہ وہ پیسہ ہے جو پرنٹ نہیں کیا جاتا، یہ اگایا جاتا ہے، یہ پودوں پہ اگتا ہے، درختوں پہ اگتا ہے۔ پچھلے 20-30 سالوں سے افغانستان دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ اوپیم پروڈیوسر رہا ہے، اور یہ وہ را مٹیریل ہے جس سے ہیروئن بنتی ہے۔ پورے پروونسز جس طرح ہیلمنڈ ہے، ننگھار ہے، کندھار ہے، وہ اس ٹریڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے، لیکن جو افغانستان میں وار رہی ہے اور جو اب بھی حالات ہیں، اس سے اسپل اوور افیکٹ ہم نے دیکھا ہے، جو کہ پاکستان کی طرف اس ایگریکلچر کو لے کے آ گیا ہے۔ پاپی کا جو ایگریکلچر ہے وہ ہیوی لیگل اور بہت ہائی پروفٹ مارجن ہے، تو جو اس سے انٹیٹیز بینیفٹ کرتی ہیں وہ خصوصی طور پہ ٹیررزم اور ٹیررسٹ آؤٹ فٹس لائک ٹی ٹی پی ہوتے ہیں۔ فنڈنگ اور فائنینسنگ کے ان کے پاس اور بھی طریقے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک کنسسٹنٹ اسٹڈی ریونیو اسٹریم ہے وہ پاپی ایگریکلچر اور اوپیم پروڈکشن ہی ہوتی ہے۔ یہ اسپل اوور افیکٹ ہم نے دیکھا کہ افغان وار کے بعد پاکستان کے بارڈر ریجنز میں آ گیا، جس میں نارتھ وزیرستان بھی آتا ہے، اور خصوصی طور پہ ہم تیرا ویلی کی جو ہے وہ نام سنتے ہیں۔ اب یہ ایگریکلچر کراپ پاکستان میں کیوں آئی، کیسے آئی، ابھی تک پرسسٹ کیوں کر رہی ہے، اور اس کے تھرو ٹیررسٹ فائنینسنگ کیسے ہوتی ہے، اس ساری چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہی کہ افغانستان سے جب افغانستان پاپی پروڈکشن کا ہب رہا ہے، لارجسٹ پروڈیوسر رہا ہے، جب افغانستان میں وارز ہوئی 20-30 سال 40 سال وار ٹون ایریا رہا، پاکستان نے اس میں سے سب سے زیادہ مائیگرینٹس کو ہوسٹ کیا۔ اس سارے سینیریو کے اندر جتنے مائیگرینٹس ہیں ان میں سے بہت سارے جو تھے وہ ایکسپرٹس تھے اس ایگریکلچر کے اندر۔ پاکستان کے لینڈز بھی فرٹائل ہیں، پاکستان کا ایریا بھی فرٹائل ہے، اور اس وقت اتنی سرویلنس اور اس چیز کے اوپر نظر نہیں رکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کے پروفٹ مارجنز بہت زیادہ ہیں، تو جب وہ لوگ یہاں پہ آئے انہوں نے پاپی پروڈکشن شروع کی، اور بارڈر فینسنگ بھی نہیں تھی، بارڈر کے اوپر بہت زیادہ ایشو بھی نہیں کریٹ ہوتا تھا، ٹیررزم کا مسئلہ بھی شروع میں پاکستان میں اتنا نہیں تھا، تو یہ پاپی پروڈکشن انہوں نے آ کے ادھر کرنی شروع کی۔ یہاں پہ جو لوکل فارمرز تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ پاپی کے اندر، یہ اوپیم کے اندر جو حفیم اس سے بنتی ہے، اس کے اندر پروفٹ مارجنز بہت ہے، تو انہوں نے یہاں پہ یہ چیزیں اگانا شروع کی، اور پھر جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ انہوں نے پہلے تو ان کو فائنانس کرنا شروع کیا، ان کو سیڈ بنی دیتے تھے، لٹرلی آپ کہہ لیں کہ ان کو بیج بونے کے، فرٹیلائزرز کے اور ان چیزوں کے پیسے دیتے تھے کہ لوگ یہ شروع کریں۔ جب وہ شروع کرتے تھے اس کے بعد پروٹیکشن منی لی جاتی تھی کہ آپ اگائیں، آپ منافع کمائیں، ہم آپ کو جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں، سویلین پولیس ہے، اینٹی نارکوٹک فورس ہے، آرمڈ فورسز ہیں، ان کے خلاف آپ کو ہم پروٹیکشن دیں گے، بچائیں گے، کسی اور طرف ان کی جو ہے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے رکھیں گے۔ اور آگے بڑھتے بڑھتے یہ پاپی پروڈکشن اور ایگریکلچر جو ہے اس کراپ کا، وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ 12,000 ایکڑ جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر رپورٹ کیا جاتا ہے کہ پاپی پروڈکشن ایگریکلچر ہو رہا ہے اس کراپ کا۔ رپورٹس یہ بھی آئی تھی کہ اس سال کے اندر ہم نے پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے تقریباً 40 ایکڑ جو ہے وہ اس طرح کی پاپی فیلڈز ڈھونڈ کے ڈسٹروائے کی۔ جو ان کے پروسیسنگ پلانٹس ہوتے ہیں وہ موبائل ہوتے ہیں، جنرلی وہ گاڑیوں میں بھی بنے ہوتے ہیں، بسوں میں بھی بنے ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے ہٹس میں بنے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پاکستان نے ڈسٹروائے کیا، لیکن وہ دوبارہ ادھر ایزی ٹو ریبلڈ، اور وہ دوبارہ شروع ہوئے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں ان ویکیوم نہیں کریٹ ہو رہی ہوتی، یہ اکیلے کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کر سکتا، یہ کرمنل پولیٹیکل ٹیرر نیٹ ورکس کے تھرو پرسسٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر۔ جب بھی اس طرح کی کرپشن ہوتی ہے، جب بھی اس طرح کی کوئی ایلیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو اس کو ہر طرف اپنی رسائی چاہیے ہوتی ہے، اس کو ہر طرف سے کہیں نہ کہیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اب جو لوکل فارمرز ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ 18 سے 20 لاکھ روپے جو ہے فی ایکڑ اس میں منافع ہے، ایز کمپیئر ٹو جو لوگ دوسری کراپس ہیں، جو لیگل کراپس ہیں، آپ گندم، باجرہ اور مکئی، اس طرح کی چیزیں اگر آپ سوچیں۔ اور پروفٹ کے ساتھ ساتھ جب ایک چیز نارم بن جاتا ہے، ایک چیز عام ہو جاتی ہے، ایک جنریشن بائی جنریشن چلتی آتی ہے، تو اس کو برا سمجھا جانا ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت سے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ تو اب تو چرس کو بھی برا نہیں مانتے، اب تو چرس بھی بالکل عام ہو گئی ہے، لیکن یہ اس سے ایک سٹیپ فردر ہے، بیکاز اس سے ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے، جب لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، لوگ اس کی پروڈکشن، اس کی ایگریکلچر میں حصہ لیتے رہتے ہیں، تو یہ ایک غلط طرف چیز کو لے جاتی ہے، یہ آپ کے ملک کے اندر ایک بہت بڑا ایشو بنا دیتی ہے۔ ٹیرر آؤٹ فٹس کو تو ویسے ہی اس سے فائدہ ہے، ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو اپنے ریونیو اسٹریم ایک اسٹڈی ملتی ہے۔ جو لوکل عوام ہے وہ اس کو کیونکہ غلط بھی نہیں سمجھتی، اور کیونکہ اوبویسلی اس کے اندر اتنا پیسہ ہے، اتنی زیادہ پروفٹ مارجنز ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے جو فنڈز جو بھی جب بکرا کٹتا ہے تو سب میں بڑھتا ہے۔ پھر
لوکل لیول سے ٹیررزم کے بیچ کے اندر بہت سے اور فیزز آتے ہیں، بیچ میں لوکل باڈی گورنمنٹس بھی آتی ہیں، ایون اوپر کے پولیٹیشینز بھی آ جاتے ہیں، اور جو اس ایریا کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ سب اس چیز میں پھر آہستہ آہستہ انوالوڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ پیسہ ہر جگہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن جو پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ فیس آتا ہے وہ لوکل لیول سے لیگل ایکٹیویٹیز کنٹینیو کر رہی ہے، اور اوپر جا کے وہ اینٹی اسٹیٹ اس میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور اس طرح کے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس جو ہے ان کی فائنینسنگ میں ہیلپ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کی اسمگلنگ ہوتی ہے ٹو افغانستان، وہاں پہ جا کے یہ ریفائن ہوتی ہے زیادہ تر، وہاں سے پھر آئس اسمگل ہو کے آتی ہے، وہاں سے ہیروئن بن کے آتی ہے، پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ اسمگلنگ کیونکہ صرف ڈرگس کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس میں اور بھی بہت سے پروڈکٹس ہوتے ہیں، روزمرہ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو بزنس مین ہے جو یہ کر رہے ہیں، جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو اس پہ بھی بہت بیکلیش آتا ہے ساری سیکورٹی فورسز کو، پاکستان کی سویلین پولیس ہو، وہ اینٹی نارکوٹکس فورس ہو، وہ آرمی ہو۔ اس کو روکنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے کور کے اندر پھر ٹیررزم آؤٹ فٹس بھی آگے پیچھے جو ہیں وہ فائنانسنگ بھی کرتے ہیں اور وہ موومنٹس بھی کرتے ہیں۔ اسمگلنگ کو روکنا اگین بہت مشکل کام ہے، ایک تو بارڈر سنگل سائڈ سے ڈیفینڈڈ ہے، سنگل سائڈ سے مانیٹر ہوتا ہے، اور جب اسمگلنگ کرنی ہوتی ہے جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ پروٹیکشن دی جاتی ہے ٹو پاپی کلٹیویٹرز، ٹو اس کی جو ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں، جو اس پورے پروسیس میں جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں، ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو، ٹی ٹی پی کو، تو وہ صرف پیسہ دیتے ہیں۔ ٹی ٹی پی ان ریٹرن ان کو، یا افغان طالبان یا افغانستان کی سائڈ سے ٹی ٹی پی یا پاکستان کے اندر سے ٹی ٹی پی ان کو پروٹیکشن اس طرح دیتا ہے کہ جتنا بھی پروسیس ہے اس پورے بزنس کا، اس میں سے ریونیو نکالنے تک کا، اس کا وہ پیسہ لے کے ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ وہ اسمگلنگ جب کر رہے ہوتے ہیں، کراس بارڈر انہوں نے جانا ہوتا ہے، تو ادھر جتنی بھی پوسٹ ہوتی ہے، جو بھی چیک پوسٹ آرمی کی، اینٹی نارکوٹکس فورس کی یا لوکل پولیس کی، اس پہ فائرنگ کی جاتی ہے، اس کو ایک انگیج کیا جاتا ہے ان اے کلیش، اور اس کے کور کے انڈر جو ہے وہ اسمگلرز اپنا سامان لے کے، پیسے لے کے کراس بارڈر ٹریول کرتے ہیں۔ اور اس اسمگلنگ سے نہ صرف ٹی ٹی پی اور وہ اس لوکل فارمر اور یہ ہنڈی والے لوگ اور یہ جو منی لانڈرنگ والے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ آبویسلی جو بھی لوکلز وہاں پہ گورن کر رہے ہوتے ہیں اس ایریا کو، وہ ٹرائبل لیڈرز ہوں، وہ پولیٹیشنز ہوں، ان سب کا کہیں نہ کہیں کٹ، کچھ نہ کچھ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، تب جا کے یہ چیز پوری ہو پاتی ہے۔ اور جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے کہ ان سے ٹاکس کر کے، پیس ٹاکس کر کے کسی طرح مکا کر لیا جائے اس چیز کا، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایکشن ہو، اگر کوئی آپریشن ہو تو وہ ٹیررزم کے خلاف ہو، جو بزنس سائڈ آف تھنگز ہے وہ کنٹینیو رہے، کیونکہ اس سے فائدہ بہت سے ڈفرینٹ اینٹیز کو ہو رہا ہے۔ وہ اینٹی اسٹیٹ بھی ہوتی ہیں، وہ ود ان دی اسٹیٹ بھی ہوتی ہیں، وہ لوکل لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ ایک عام آدمی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے سارا چلتا رہے، ریونیو جنریٹ ہوتا رہے۔ ٹیررزم کو اگر نکالنا بھی چاہے تو آپ باتوں کے ذریعے نکالیں، کیونکہ اگر یہ ایکسپوز ہو جائے صحیح طرح ایگزیکٹلی کہ یہ یہاں سے یہاں پہ فائنانس کر رہا ہے، تو اس پورے پروسیس میں بہت سے لوگوں کا ریونیو تباہ ہو جائے گا، ہے وہ بھی ایلیگل، ہے وہ بھی اینٹی اسٹیٹ، ہے وہ بھی سب کچھ۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاپی کا ایگریکلچر جو ہے وہ کس طرح ساری چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے، تو آپ کے لیے ایک اور پیس آف دا پزل جو ہے وہ فٹ ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو پا رہی، کیونکہ پاکستان کی جو جنگ ہے وہ صرف دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے، وہ اس ڈرگ فیوڈ سسٹم کے خلاف ہے جو اس کو سسٹین کر رہا ہے ابھی تک۔